اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور بڑی شان والی نعمت ہے۔ زندگی کا حقیقی اور دلی سکون اولاد ہی سے انسان حاصل کرتا ہے۔ اولاد بچپن میں آنکھوں کی ٹھنڈک، جوانی میں زندگی کی رونق اور بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنتی ہے۔ والدین کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنا اور عطا کرنے کے بعد ان سے واپس لے لینا، یہ اسی خالق کائنات کے حکمت بھرے فیصلے ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اولاد کی پیدائش پر انسان کا خوش ہونا اور اس کی وفات پر انسان کا غمگین ہونا ایک فطرتی عمل ہے، فطرتی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اچھی بری تقدیر پر راضی رہے۔ جس طرح اولاد کی پیدائش پر انسان خوش ہو کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، تو اسی طرح اس کی وفات پر اسے صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس طرح خوشی اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ملتی ہے، اسی طرح غم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسان پر آتا ہے، اور مالک کائنات ایسے شخص کو محبوب رکھتا ہے جو آسانی میں اس کا شکر اور تنگی میں اس کے فیصلے پر صبر کرے۔ دراصل یہ آج کا جو کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن قبل ہمارے انتہائی معزز بھائی محمد عمران سہیل صاحب گولڑوی، ان کے نومولود بیٹے کا انتقال ہوا۔ اولاً تو میں ان سے تعزیت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات عمران سہیل صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ دونوں کو صبر عطا فرمائے اور یہ بچہ ان کے لیے نجات کا باعث بنے۔ معزز سامعین ذی احترام، بالخصوص عمران سہیل صاحب، اولاد کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کے بڑے فضائل ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے۔ اگرچہ نابالغ اولاد کے انتقال پر غمگین ہو جانا بلکہ رونا، یہ نہ صرف اولاد سے محبت اور شفقت کا تقاضا ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ جیسا کہ حضور نبی رحمت کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو از راہ شفقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارکہ سے آنسو بہنے لگے۔ البتہ نابالغ اولاد کا انتقال پر رونے دھونے اور وویلا کرنے کی بجائے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، وہ بچہ اس شخص کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں، یعنی وفات پا گئے ہیں۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ 2 بچے بھی رکاوٹ ہوں گے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ میں اپنا 1 بچہ آگے بھیج چکا ہوں۔ کملی والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اور 1 بچہ بھی جہنم کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 5 چیزوں کا اشارہ فرمایا جو میزان پر سب سے زیادہ وزن والی ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 لا الہ الا اللہ، نمبر 4 اللہ اکبر، اور نمبر 5 کسی مسلمان شخص کا نیک بچہ دنیا سے چلا جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے عرض کی، رب کریم آپ سے ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو نہ پایا تو استفسار فرمایا، یعنی صحابہ سے پوچھا کہ فلاں کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ اس بچے کا تو انتقال ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے والد کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ جنت کے جس دروازے پر تو جائے تو اپنے اس بچے کو وہاں پائے اور وہ تیرے لیے اس دروازے کو کھولنے لگے؟ اور مزید حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بشارت صرف اسی شخص کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی؟ حضور نبی رحمت نے فرمایا، بلکہ تم سب کے لیے یہ بشارت ہے، اور بلکہ میں اگر یہ بات کہوں تو یقیناً حق بجانب ہوں گا کہ جس وقت بھی آپ کو اپنے اس بچے کی یاد آئے اور آپ کا دل غمگین ہو اس بچے کی یاد کی وجہ سے، تو آپ استرجاع کر لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کریں، تو اس پر آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا ثواب
اس وقت آپ کو ملا تھا جب آپ کے بچے کا انتقال ہوا اور آپ نے صبر کیا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس سے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ مصیبت کو یاد کر کے انا للہ پڑھے، اگرچہ اس مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ پاک اسے ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا جیسا مصیبت پہنچنے کے دن عطا فرمایا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا، تو وہ عرض کرتے ہیں حمیدہ کا وسترجع، کہ اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، یعنی میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ مختصر یہ کہ اولاد کی موت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، اللہ کی رضا اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ سے اچھی اور نیک امیدیں وابستہ کرنا، اور اس سلسلے میں حضور نبی رحمت، اصحاب رسول اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا، نہ صرف یہ ایمان و یقین کے کامل ہونے کا پتہ دیتا ہے بلکہ اس سے انسان کو حوصلہ اور ضبط بھی نصیب ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو اللہ رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب اس دکھ میں ہیں اور جنہیں یہ صدمہ پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو صبر عطا فرمائے اور اس پر اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔